یہ امر خوش آئندہ ہے کہ حکومت دے رہا ہے ہندوستان کی مصداق قومی زبان اردو کو آئین پاکستان کے شق نمبر 251 کے تحت اس کی شان ہے۔ اہل وطن کو اس طرف کم توجہ کرتے ہوئے اپنے روزمرہ بین الاقوامی امور کو چلانے کی فکر کرنا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقوام متحدہ 21 فروری کو مادری زبان کا عالمی دن منا رہی ہے۔ مادری زبان وہ زبان ہے جو بچہ سب سے پہلے اپنے گھر میں سیکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زبانیں انسان کے درمیان رابطے کا بنیادی ذریعہ اور ثقافتی رنگا رنگی کا اظہار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، ان میں سے 3,000 کے قریب زبانیں ختم ہونے والی ہیں یا ختم ہونے کی قریب ہیں یا معدوم ہونے جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ ہر سال جیسے کہ بتایا کہ 21 فروری کو یہ دن اس لیے مناتا ہے کہ تاکہ علاقائی اور مادری زبانوں کو محفوظ کیا جا سکے، انہیں بہتر انداز سے تحفظ فراہم کیا جا سکے، اور ایسے زیادہ زبانیں سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اقوام متحدہ کے تمام ذیلی ادارے، اقوام متحدہ میں کام کرنے والے ملازمین جو ہے وہ کم از کم 3 زبانوں یعنی 3 بین الاقوامی زبانیں جانتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، بولتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔ میں اقوام متحدہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جو عالمی یوم منایا جا رہا ہے، میں اس حوالے سے اسلام کا بھی حوالہ دینا چاہوں گا۔ اسلام کے ہاں بھی زبانوں کی اہمیت کو یہ کہہ کے تسلیم کیا گیا ہے کہ انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے قبیلے اور قومیں اس لیے بنائے ہیں تاکہ باہمی طور پر ایک دوسرے کو جان پہچان ہو سکے، اور اس حوالے سے آپس میں جان پہچان کا ذریعہ، بنیادی ذریعہ زبان ہی ہے، اور کسی زبان کو دوسری زبان پر محض اس لیے برتر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی مختصر قبیلے کی زبان ہے، اور نہ ہی اس بنیاد پر کسی زبان کو کسی پر فضیلت دی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا یعنی انسانی عزت، انسانی فضیلت کے برعکس ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ زندہ قوموں نے ہمیشہ اپنی تہذیب کی مثبت روایت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ایسا کرنے والے اقوام ہمیشہ کے لیے قصہ پارینہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنی مادری اور قومی زبان کو سیکھنے اور سکھانے اور اوڑھنا بچھانے کی طرف راغب رہنا چاہیے کہ زندہ قوم کی یہی پہچان ہے اور اسی میں اس کی شان ہے۔ اہل وطن کو اس طرف کم توجہ کرتے ہوئے اپنے روزمرہ بین الاقوامی امور کو چلانے کی فکر کرنا ہوگی۔ یہ امر خوش آئندہ ہے کہ حکومت دے رہا ہے ہندوستان کی مصداق قومی زبان اردو کو آئین پاکستان کے شق نمبر 251 کے تحت اس کے نفاذ کی یعنی اردو کے نفاذ کی مکمل کوشش میں یہ سرگرداں ہے۔ اس ضمن میں کافی منصوبے چل رہے ہیں، شروع ہو چکے ہیں، اور مزید منصوبہ سازی بھی ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اداروں کو اس امر میں پوشیدہ حکمت کو سمجھ کر اسے خوش دلی سے اور سرگرمی سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاکہ اقوام عالم میں ہم بھی اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں۔ ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت کو اگر ہم اپنائیں گے تو اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری توقیر ہے، اس میں ہمیں دوسرے اقوام میں بھی ایک مناسب اور بلند مقام مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔